الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ وقرنا فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ یہ جو لفظ ہے نا کرن، یہ یا تو ماخوذ ہے قرار سے، قرار پانا، یا پھر یہ وقار سے ہے۔ اگر قرار سے ہو تو پھر معنی ہوگا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو قرار سے، اور اگر وقار سے ہے تو اس کا معنی ہے کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہو، ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور بے پردہ نہ ہو جیسے اگلی جہالت کی بے پردگی، یعنی عالم جاہلیت میں، دور جاہلیت میں جس طرح عورتیں بے پردہ ہوتی تھیں اس طرح سے تم بے پردہ نہ ہو۔ یہ جو لفظ ہے نا تبرج، یہ برج سے ہے۔ برج اس چیز کو کہتے ہیں جو دور سے آپ کو نظر آئے، یعنی ایسی بلند جگہ کو، ہاں جی، جیسے برج خلیفہ ہے دبئی کے اندر، تو وہ بہت بلند ہے نا، اس کو اسی لیے برج کہتے ہیں۔ تو جو چیز واضح طور پر دور سے نظر آئے اس کو برج کہتے ہیں، کیونکہ عورت جب اپنا بناؤ سنگار کرتی ہے، ہاں جی، جو بے پردہ ہوتی ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس لیے اس کو لفظ استعمال کیا وَلَا تَبَرَّجْنَا، کہ تم بے پردہ نہ ہو تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، پہلی جاہلیت کی طرح جیسے عورتیں بے پردہ ہوتی تھیں۔ یہ اللہ کنہیں فرما رہا ہے؟ نبی کی بیویوں سے۔ اللہ مخاطب ہے کن سے؟ نبی کی۔ یہ آپ نے دیکھا نا پیچھے باتیں جتنی بھی آ رہی ہیں یہ انبیاء کی، نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیو، قائم رکھو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ اب یہ حضور کی زوجہ محترمہ ہونا، حضور کے نکاح میں آ جانا، یہ کوئی چھوٹی نسبت تو نہیں ہے نا؟ کیوں جی؟ کتنی بڑی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نسبت کی وجہ سے جو فرائض ہیں ان کی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو پھر فرائض کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ نسبت اپنی جگہ ہے، اللہ کے احکام اپنی جگہ ہیں، ان کو آپ پسے پش نہیں ڈال سکتے کہ میری نسبت بڑی مضبوط ہے میں نماز کو نہ پڑھوں۔ ہاں جی، کوئی کہے جی میری نسبت بڑی اعلیٰ ہے، ہاں جی، یہ میری حضور سے نسبت ہے، مجھے زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اللہ رسول کے احکام کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، اگر تمہیں اللہ نے نسبت دی ہے تو اس کے ساتھ تم اعمال اور اللہ کے احکام پر بھی عمل کرو تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، آپ کے کردار پر، آپ کی شخصیت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ فرمایا نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، اللہ رسول کی اطاعت بھی کرو۔
اب یہاں آگے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ آپ سے دور کر دے الرجس ناپاکی کو، میل کچیل کو، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی یہ چاہتا ہے وہ تم سے اس چیز کو دور کر دے۔ اہل البیت، اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں اچھی طرح سے ستھرا کر دے، پاک کر دے، اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ اس آیت میں ہی، پچھلی آیتیں تو الگ چیز ہے نا، تو وہ تو ہے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ہے، تو اس آیت کے شروع میں بھی اللہ مخاطب کس سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، حضور کی بیویوں سے۔ اور یہ جو آگے بات آ رہی ہے اہل بیت کی، تو اس سے مراد سب سے پہلے حضور کی بیویاں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ بات ہی ان کی ہو رہی ہے، بات ہی ان کی ہو رہی ہے۔ بعض واعظین جو ہے نا یہاں ڈنڈی مارتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ صرف اس سے مراد جو ہے نا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے، حضرت فاطمہ تو ظاہر ہیں، امام حسن اور حسین، اور اس میں کوئی شامل نہیں ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، اور قرآن کے اس آیت کے مطابق نہیں ہے۔ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بیویوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہرو، اور تم بناؤ سگور میں، اور زینت اختیار نہ کرو، اور تم بے پردہ نہ ہو جاؤ، جیسے جاہلیت کے دور میں بیویاں بے پردہ ہوتی تھیں، کیونکہ جاہلیت کے دور میں بے پردہ ہوتی تھی بیویاں، اپنے آپ کو بناؤ سگور کرتی تھیں، اور مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ ان کی چال ڈال ایسی ہوتی تھی کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری شان یہ نہیں ہے، تم اپنی گھروں میں ٹھہرو، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف حضور کی بیویوں کو حکم نہیں ہے، حضور کی بیویوں کے وسیلے سے اور ان کے فیضان سے پوری امت کی عورتوں کے لیے حکم ہے، پوری امت کی عورتوں کے لیے حکم ہے کہ بغیر ضرورت کے، بغیر مقصد کے، شرعی ضرورت کے آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب عورت ہے، عورت کا معنی پردہ ہے، اس کے لیے پردہ ہے، جب یہ گھر سے نکلتی ہے بلا ضرورت شرعی کے، تو شیطان اس کو جھانک رہا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا شیطان جھانکتا ہے، اور اگر یہ گھروں میں ٹھہری رہیں تو وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، چار دیواری کے اندر ہوں گی تو وہ اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب ہوں گی، اللہ کی پناہ میں ہوں گی۔ دیکھیے نا بعض عورتیں اس بار معاویلا کرتی ہیں، جی ہمیں اندر تاڑ دیا ہے، ہاں جی ہمیں پنجرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ پنجرے میں ڈالنے والی بات نہیں ہے، اس میں تو تمہاری شان ہے۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے لوگ اس کو باہر تھوڑا پھینک دیتے ہیں، قیمتی چیز کو ہو تو چھپا کے رکھتے ہیں نا، اس کو گھر کے اندر رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، تالے کے اندر لاکر میں رکھتے ہیں، ہاں جی۔ تو اگر تمہاری قیمت ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کہہ رہا ہے نا ویسے نہ پھرتی پھرو، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، تم گھر کے اندر رہو، یہ تمہارے تقوی کے زیادہ قریب ہے، تمہیں شیطان سے محفوظ رکھیں گے، بری نظروں سے محفوظ رکھیں گا، ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھروں میں رہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کی اہل بیت، آپ
اللہ کی یہ چاہت ہے، یہ جو اللہ تم پہ پابندیاں لگا رہا ہے کہ اے بیویو تم گھروں میں ٹھہرو، تم جو ہے نا اچھا عمل کرو، برا عمل نہ کرو، اور تم کسی سے نرم بات نہ کرو. ہاں جی، جس کے دل میں بیماری ہے پیچھے آیا کہ اس کو وہ تو برے خیالات اس کے دل میں آئیں گے، تو آپ کسی سے نرم بات نہ کریں. ہاں جی، اور اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. تو یہ کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور اس قدر پاک کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں پاک کرنے کا حق ادا کرے گا، اتنا پاکیزہ کر دے گا. اللہ تمہاری شان کو بڑھا رہا ہے. اور یہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ نہیں، آپ دیکھیے نا یہ ہم کتنی جہالت پھیل رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تاریخ جاہلیت کو پڑھیں اور وہاں عورتوں کی بے پردگی دیکھیں، ہاں جی ان کے حالات کو پڑھیں، اور پھر آج کے دور کے اندر بازاروں میں دیکھیں، شادی بیاہ کے آپ پروگرام میں دیکھ لیں کہ کیا وہ عورت زیادہ بے پردہ سی یا آج کی عورت بے پردہ ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا. عورت کا جسم عورت ہے، پردہ ہے اس کے جسم کا. اگر عورت کے جسم کے کچھ اعضاء آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کی رنگت نظر آ رہی ہے، اس کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے، تو کیا ہے؟ وہ عورت پردے میں ہے، وہ عورت بے پردہ ہے. عورت بے پردہ ہے. اور ایسی عورت جب گھر سے نکلتی ہے اللہ بھی لعنت فرماتا ہے، اس کے فرشتے بھی اس پر لعنت فرما رہے ہوتے ہیں. برکتیں کہاں سے آئیں؟ کیسے برکتیں آئیں کہ ہم نے تو دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، اور اس کا ہم نے ثقافت کا نام دے دیا کہ یہ ہماری ثقافت ہے. تمہاری ثقافت وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. تمہاری ثقافت کیا ہے؟ جو قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ ثقافت یہ ہے کہ عورت باپ پردہ رہے. یہ ثقافتی شو دیکھے آپ نے؟ عورتیں جو ہے بے پردہ ہو کر ناچ رہی ہوتی ہیں، اور ہم ان کو ثقافت کا نام دیتے ہیں. ہاں جی، حکومتی سطح پر بھی اور عام جو ہے نا سطح پر بھی ادارے یہ بات یاد رکھیں، یہ ثقافت نہیں ہے. اسلام کی ثقافت وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ عورت کی ثقافت یہ ہے، اسلام کی ثقافت یہ ہے کہ اسلام عورت کو پردے میں دیکھنا چاہ رہا ہے، بے پردہ نہیں دیکھنا چاہتا. بس جو اسلام اجازت دیتا ہے بیوی کو کہ وہ اپنا بناؤ سغور کرے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت کرنے کی کوشش کرے. کس کے لیے؟ صرف اپنے مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، غیر محرم کے لیے نہیں. اگر غیر محرم کی نظر پڑے گی اس کے لیے کرے گی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت جو ہے نا وہ لفظ میں اس کی جو ہے نا وہ تنبیہ فرمائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قعدت من کن فی بیتها فإنها تدرک عمل المجاہدین فی سبیل اللہ. عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ مرد تو ہم سے آگے نکل جائیں گے، جہاد میں حصہ لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم تو بہت پیچھے رہ گئے عمل میں، کہ وہ مجاہد ہیں جہاد میں چلے جاتے ہیں، ہم جہاد میں نہیں جاتی. حضور نے ارشاد فرمایا من قعدت من کن فی بیتها، تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے گی عزت لے کر، فإنها تدرک عمل المجاہدین فی سبیل اللہ، اس کا یہ عمل گھر میں ٹھہرے رہنا، بلا ضرورت باہر نہ نکلنا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا. ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ان المرء عورہ، بے شک جو عورت ہے وہ مستور ہے، باپردہ ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ مِن بَيْتِهَا،
اور جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں استشرف الشیطان، شیطان اس کو جھانک رہا ہوتا ہے، شیطان اس کو جھانک رہا ہوتا ہے۔ وَأَقْرَبَ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، جب وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں ہو تو پھر وہ زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو اصل میں بات یہاں آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ، یہ حدیث میں موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مولا علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، یہ میری اہل بیت ہیں، صحیح حدیثیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیثیں لے کر آپ حضور کی ازواج کو باہر نکال دیں گے، یہ تو قرآن کے جو ہے تصور کے خلاف ہے۔ اور قرآن نے ایک دفعہ نہیں کئی جگہ اللہ کے نبیوں کے لیے لفظ اہل کا جو استعمال کیا اس کی اہل بیت کے لیے کیا ہے۔ ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ مِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ان کی بیوی جو ہے، فرشتے آئے نا وہ خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق عطا فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بیوی قریب کھڑی تھی، اور جب انہوں نے یہ سنا اور فرمایا کہ نہیں اسحاق ہی نہیں، آپ کو اللہ پوتا بھی دے گا، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی، پھر کیا ہوا؟ قالت یا ویلتا آلدنا آلدو وانا عجوز وہذا بالی شیخا، وہ فرمانے لگی کہ یہ کیا بات کر دی، عجیب بات ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، یعنی اس عمر سے گزر چکی ہوں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، ان ہاذا شیء عجیب ہے، یہ تو عجیب بات ہے۔ ہاں جی، قال اتعجبین من امر اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، کیا تو اس پہ تعجب کر رہی ہے اللہ کے حکم پر اور اس کی رحمت اور اس کی برکت سے؟ اس کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تعجب کر رہی ہیں۔ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، جو اللہ نے تم پر رحمت کرنی ہے اور جو اللہ نے تمہیں برکتیں دینی ہیں، اللہ کا حکم، اس پر تو تعجب کر رہی ہے۔ علیکم اہل البیت، یہاں لفظ اہل بیت استعمال کیا ہے۔ آپ بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، آپ ان کی بیوی کو نکال دیں گے؟ وہ تو مخاطب ہی ان کی بیوی سے ہاں جی، یہ اہل بیت کا لفظ جو ہے یہ، ہاں یہ بات ہے کہ اللہ کے حبیب نے مولا علی کو اور فاطمہ الزہرا کو اور ان کے صاحبزادوں کو اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے، اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری مرد کے لیے قانون یہ ہے کہ اولاد جو پیدا ہوتی ہے، بیوی کسی بھی کاسٹ کی ہو، کسی بھی برادری کی ہو، لیکن اس کی نسبت باپ کی طرف جاتی ہے۔ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ باپ کی طرف، کہ اگر باپ راجپوت ہے تو اگر باپ راجپوت، ان کی ماں جو ہے بچوں کی وہ جو ہے نا وہ ارائیں برادری سے یا کسی اور برادری سے ہے تو بچے راجپوت ہوں گے، ارائیں نہیں ہوں گے، کیا ہوں گے؟ راجپوت ہوں گے۔ یہ قانون ہے اور عالمی قانون بھی یہی ہے، انٹرنیشنل قانون بھی یہی بتاتا ہے کہ آج بھی یہ قانون ہے کہ باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے یہ خصوصیت ہے حضور کی کہ حضور کی جو اولاد ہے وہ آپ کی بیٹی سے جاری ہوئی ہے، وہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے آپ کی اولاد پاک جو ہے وہ آج تک جتنے سید ہیں یہ کس کی اولاد ہیں؟ نہیں پہلے بتائیں کس کی کہتے نہیں؟ آل نبی، حضور کی آل ہے نا، حضور کی اولاد ہیں۔ تو اولاد کہاں سے؟ بیٹی سے، صرف آقا علیہ السلام،
قیامت کی دیواروں کے لیے یہ قانون اور کسی کے لیے نہیں ہے، صرف حضور کی لیے یہ خصوصیت ہے کہ حضور کی اولاد آپ کی صاحبزادی سے ہے۔ حضور کی اولاد یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد جو ہے وہ کس کی اولاد ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے۔ ہاں جی، جب شجرہ آتا ہے تو وہ وہاں سے کنورٹ ہو کر کدھر آتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت ابو طالب کی طرف نہیں جاتا، بلکہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ حضرت مولا علی سے حضور کی طرف آتا ہے۔ تو یہ جو پنجتن پاک ہیں ان کو حضور نے اپنی اہل بیت میں شامل کیا ہے، اہل بیت میں شامل کیا۔ صرف یہ اہل بیت نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی بیویاں، آپ کا قانون ہے یہ کہ آپ اپنے گھر والی کو کہے کہ یہ میری اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ کیوں جی؟ کو اپنی بیوی سے کہے کہ یہ میری اہل میں سے نہیں ہے، کہے گا کوئی؟ ہاں جی، اگر کہے گا کوئی شام کو روٹی نہیں ملے گی نہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اس کو اگر اس کو آپ شامل نہ کریں گے تو اولاد کو کیسے شامل کریں گے؟ سب سے پہلے بیوی آتی ہے اہل بیت میں، اور پھر اس کی اولاد آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اپنی رحمتیں شامل حال فرما، ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، برائیوں سے محفوظ فرما، شیطان کے ہر وسوسے سے محفوظ فرما، اپنی رحمت والی پناہ عطا فرما، اپنی رحمت والی پناہ عطا فرما، اپنی بارگاہ سے ہم سب کو شفا عطا فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ کے درجات کو بلند فرما، میرے آقا کی ساری امت کی خیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔